حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جریر کی روایت میں اضافہ ہے، لیکن زبیر نے کہا کہ ابراہیم بن سوید کہا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر والكفر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ اور جب صبح ہوتی تو بھی اسی طرح کہا کرتے تھے: اصبحنا واصبح الملک للہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا، اس روایت کو شعبہ نے بواسطہ سلمہ بن کہیل ابراہیم بن سوید سے روایت کیا تو اس میں من سوء الکبر کہا ہے اور سوء الکفر کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5071۔ جناب ابو سلام ممتور الحبشی حمص کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا ہے، تو ابو سلام اس کی طرف اٹھ کر گئے اور کہا: مجھے ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور وہ صرف آپ کو بتائی ہو، عام لوگوں سے نہ کہی ہو۔ تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص صبح یا شام کو یہ پڑھ لیا کرے: رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب، اسلام ہمارا دین اور محمد ہمارے رسول ہیں، تو اللہ پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے راضی کر دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5072۔ جناب عبداللہ بن غنام البیاضی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا: اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تیرے اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اسی طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5073۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو اور صبح کے وقت یہ دعائیں نہ چھوڑا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عورتی۔ عثمان بن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں: عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے آرام اور راحت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں، اپنے دین و دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں۔ اے اللہ میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما۔ اے اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا، جناب وقی نے کہا کہ اغتال من تحتی سے مراد ہے زمین میں دھسا دیا جاؤں، یعنی اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5074۔ عبد الحمید مولا بنو ہاشم سے روایت ہے کہ اس کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی کی خدمت کیا کرتی تھی۔
اس صاحبزادی نے اسے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے جب تم صبح کرو تو یہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمدی لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ اللہ پاک ہے اپنی حمدوں کے ساتھ، نیکی اور خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کا علم ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بلا شبہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہہ لے تو شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جس نے شام کو یہ پڑھ لیے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5075۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت سورہ الروم کی درج ذیل آیات پڑھ لے وہ اپنے اس دن کی فوشدہ نیکیاں حاصل کر لے گا، اور جس نے انہیں شام کے وقت پڑھ لیا وہ اپنی اس رات کی فوشدہ نیکیاں حاصل کر لے گا۔ وہ آیات یہ ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ چنانچہ تم اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور تسبیح کرو پچھلے پہر، اور جب تم دوپہر کرو وہ نکالتا ہے زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے، اور زمین کو بھی اس کے مردہ یعنی بنجر ہو جانے کے بعد زندہ یعنی شاداب کر دیتا ہے، اور ایسے ہی تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ ربی بن سلیمان کی روایت میں اخبرنی اللیث کے بجائے ان اللیث کے الفاظ ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5076۔ ابن ابو عائش سے روایت ہے، جبکہ حماد کی روایت میں ہے کہ ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، ملک اسی کا ہے، تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو صبح تک کے لیے یہی کچھ ہے۔ حماد کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا اے اللہ کے رسول، ابو عیاش آپ سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو اسماعیل بن جعفر، موسیٰ زمعی اور عبداللہ بن جعفر نے بواسطہ سہیل اس کے والد سے اور اس نے ابن عیاش سے روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5077۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک۔ اے اللہ میں نے صبح کی تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے حاملین عرش دوسرے فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے ایک اکیلے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہے۔ تو وہ اس دن میں جو گناہ بھی کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو اس رات میں جو گناہ اس سے ہوں معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5078۔ مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رازداری کے انداز میں فرمایا، جب تم مغرب سے سلام پھیرو تو 7 بار اللہم اجرنی من النار کہہ لیا کرو، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اگر تم یہ کہہ لو اور اسی رات مر جاؤ تو تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ لکھ دیا جائے گا، اور جب صبح کی نماز پڑھ چکو تو اسی طرح کہہ لیا کرو، اگر تم اس دن میں مر گئے تو تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ لکھ دیا جائے گا۔ ابو سعید نے حارث سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالخصوص رازدارانہ انداز میں فرمایا تھا، تو ہم بھی یہ اپنے بھائیوں کو بالخصوص بتاتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5079۔ عبد الرحمن بن حسان کی نانی نے روایت کیا کہ مجھے مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا، اور جوار منہا تک روایت کی، مگر اس میں ہے کہ یہ کلمہ اللہم اجرنی من النار سلام کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے کہے۔ علی بن سہل نے کہا کہ مسلم بن حارث کے والد نے اپنے بیٹے کو یہ حدیث بیان کی، جبکہ علی بن سہل اور محمد بن مصفہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم میں روانہ کیا۔ جب ہم لڑائی کے مقام پر پہنچ گئے تو میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا، تو مجھے دشمن قبیلے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے ان سے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ کہہ لو بچ جاؤ گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ کلمہ کہہ دیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے ملامت کی اور کہنے لگے کہ تم نے ہمیں غنیمت سے محروم کر دیا۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ساتھیوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جو کچھ میں نے کیا تھا، تو آپ نے مجھے بلوایا اور میرے عمل کی تحسین فرمائی اور فرمایا، اللہ نے تیرے لیے ان میں سے ہر بندے کی وجہ سے اتنا اتنا ثواب لکھا ہے۔ عبد الرحمن بن حسان نے کہا کہ مجھے اس ثواب کی تفصیل بھول گئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، بے شک میں اپنے بعد تمہارے لیے وصیت لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا اور اس تحریر میں مہر لگا کر میرے حوالے کر دی اور مجھ سے فرمایا۔ پھر مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی ذکر کیا۔ ابن مصفہ نے کہا، میں نے حارث بن مسلم بن حارث تمیمی سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5080۔